السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سید بادشاہ، بس فرصت ہوتے ہوتے وہ ٹاپک نکل گیا، اب دوسرا آ گیا، لیکن میں نے اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر عرض ضرور کرنا تھا، تو اب چاہے قضا ہو گئی تو آپ ادا سمجھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں دیکھیں، علامہ صاحب فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں نہ مر مٹوں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ وہ کس قدر محبت کرتے تھے کہ پروانے کے لیے شمع اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سرکار پاک حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کاملین میں سے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے دریافت فرمایا کہ عمر تیرے دل میں کس کس کی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، جان کی محبت ہے، اور آپ کی بھی محبت ہے۔ تو سرکار نے سینے سے لگایا، توجہ فرمائی، پھر پوچھا اب بتاؤ؟ تو آپ نے عرض کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مال کی محبت چلی گئی۔ آپ نے دوبارہ وہی سلوک فرمایا، پھر پوچھا اب؟ کہ اولاد کی محبت بھی چلی گئی لیکن جان کی ابھی باقی ہے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ تیسری دفعہ جب توجہ فرمائی اور سینے سے لگا کر چھوڑا اور پوچھا کہ آپ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی محبت کے سوا کوئی چیز دل میں نہیں ہے، سب محبتیں دور ہو گئیں، اور میں اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، آپ کاملین میں سے ہو گئے۔ تو اس میں دیکھیں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی آل۔ اور قرآن پاک اور آل جو ہے، اس کو تم جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ کو دین اسلام، ایمان، قرآن سب کچھ عطا فرمایا، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا، تو اب میں اس کا کوئی اجر آپ سے طلب نہیں کرتا، اس کا کوئی اجر میں نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرنا، اور میں بعد میں بھی دیکھوں گا آپ میری آل سے کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اب میری آل کی محبت ایمان کا جز ہے، جب تک آپ میں میری آل کی محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کاملین میں سے نہیں ہوگے۔ تو آپ نے آپ کی محبت اور اپنی آل کی محبت اس کو جدا نہیں کیا کہ آل سے محبت کرو گے تو ایسے ہے جیسے میرے ساتھ محبت کر رہے ہو، آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو ایسے ہے جیسے آپ نے میری آل سے محبت نہیں کی، آل سے محبت نہیں کی تو مجھ سے محبت نہیں کی۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے لڑے گا وہ ایسے ہے جیسے مجھ سے لڑ رہا ہے، اگر کوئی حسین کو شہید کرے گا ایسے ہے جیسے مجھے شہید کیا۔ تو اس طرح دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں، قرآن میں کسی جگہ بھی سرکار کی آل کو سرکار سے علیحدہ نہیں کیا۔ جب ہم نماز میں بھی دیکھیں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں آپ پر جس طرح درود بھیج رہے ہیں ساتھ ہی آل پر بھی بھیج رہے ہیں۔
تو اس طرح آپ نے فرمایا میری آل کی محبت ایمان کا جز ہے، اور میں اور کوئی چیز امت کو مخاطب کر کے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، اپنی آل کی محبت چاہتا ہوں، دین کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اپنی آل سے محبت چاہتا ہوں، اور جب تک آل سے محبت نہیں کرو گے، مجھ سے محبت نہیں کرو گے، آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو میرا بھائی موضوع تو بہت لمبا تھا، تو میں تو سمجھو بچھڑا رہا۔ آج تو میں نے کہا چلو وقت پر نہ صحیح، جیسے وہ مائی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے سود کی اٹی لے کر آ گئی تھی، تو کسی نے کہا ادھر بادشاہ کا خزانہ کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی قیمت کم پڑ گئی ہے، خزانہ بادشاہ کا وہ برابر نہیں ہوا، تو یہ سود کی اٹی، تو اس نے کہا یہ میں جانتی ہوں کہ یہ اس کی قیمت نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی قیمت نہیں ہے، اور نہ میں خرید سکتی ہوں، لیکن میں تو یہ سوچ کے آئی ہوں کہ حشر میں میرا نام تو ہوگا نا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن میں تو یہ سوچ کر کہ میرا بھی نام تو اس میں ہو جائے گا، میری بھی حاضری ہو جائے گی، سید بادشاہ ہیں قبول کر لیں گے، اور ہماری کوتاہیاں تو ہیں، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، لیکن ادھر بھی کرم ہی کرم ہے، ہمیں اپنی گناہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی حوصلہ ہو جاتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ مہربان ہے، کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، بخش دیں گے، سینے سے لگا لیں گے، قدموں سے لگا لیں گے، اور ان کی آل جو ہے اس سے محبت کرتے رہتے ہیں، کبھی تو انہوں نے یقین کر ہی لینا ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔